میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ مفلس کون ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، بڑے قیمتی جملے اور قیمتی بات ہے۔ میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ مفلس کون ہے؟ اس کی صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جو غریب ہو، نادار ہو، جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، غریب ہو، اسے مفلس کہتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حقیقی مفلس نہیں ہے، جسے تم اپنے ذہن کے مطابق سمجھتے ہو یہ غریب ہے، نادار ہے، اس کے پاس پیسہ کچھ نہیں، جائیداد درہم دینار کچھ نہیں، جسے تم سمجھتے ہو کہ یہ مفلس ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مفلس حقیقی مفلس نہیں ہے۔ حقیقی مفلس وہ ہے کہ جب حشر کا دن ہوگا، اور حشر کے دن جب اس شخص کے اعمال تولے جائیں گے، دنیا کے اندر نمازیں بھی پڑھتا تھا، دنیا کے اندر روزے بھی رکھتا تھا، دنیا کے اندر رہ کر وہ حج کرتا تھا، زکاتیں دیتا، صدقہ و خیرات کرتا، تبلیغ کرتا، نیک کام کرتا تھا، یہ سارے اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، وزن ہوگا، میزان پر اعمال تولے جائیں گے، اس کے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا۔ پھر اسی مقام پر کچھ لوگ آ جائیں گے اور وہ کہیں گے، اے اللہ اس نے ہمارا حق دینا ہے، اس نے ہمیں پیسے دینے ہیں، اس نے دنیا کے اندر رہ کر اس نے ہمارا گیلا کیا، چغلی لگائی، غیبت کی، ہمیں برا بلا کہا، مارا۔ تو لوگ عرض کریں گے، میرے آقا نے فرمایا، اللہ کریم فرمائے گا کہ ایک شخص آگے آئے، وہ اپنا حق لے لے، جس کے روزے بھی ہیں، زکاتیں بھی ہیں، اور یہ سارے اعمال بھی ہیں۔ جب اللہ کے حکم سے وہ شخص، ایک شخص آئے گا تو اس شخص کے اعمال میں سے ساری نمازیں اس حقدار کو دی جائیں گی۔ پھر دوسرا شخص آئے گا تو اس کے اعمال میں سے سارے روزے اس حقدار کو دیے جائیں گے۔ پھر تیسرا آئے گا، پھر اس شخص کی ساری زکاتیں اس کے اعمال میں سے اسے دی جائے گی۔ اسی طرح چوتھا شخص آئے گا تو حج کا ثواب دے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس کے اعمال میں کوئی نیکی نہ رہے گی۔ لیکن ابھی کچھ لوگ اور بھی باقی ہوں گے جو حق لینے والے ہوں گے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، جو حق لینے والے ہیں وہ اپنے اعمال میں سے سارے گناہ نکال کے اس کے اعمال میں ڈال دیں، اس کے اعمال میں ڈال دیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نمازیں بھی لے کر آیا تھا، زکاتیں بھی لے کر آیا تھا، روزے بھی لے کر آیا تھا، حج عمرہ بھی لے کر آیا تھا، صدقہ و خیرات بھی لے کر آیا تھا، تبلیغیں بھی لے کر آیا تھا، جو شخص ساری نیکیاں لے کر آیا تھا، اب وہ وبال لے کر جا رہا ہے، حقیقی لحاظ سے یہی مفلس ہے، حقیقی معنوں میں یہی مفلس ہے۔ یارو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سبق مل رہا ہے کہ چاہے تم جتنا نمازی، پرہیزگار، متقی بن جاؤ، روزہ دار بن جاؤ، لیکن کسی دوسرے مسلمان بھائی کا حق نہ کھاؤ۔ اگر کسی مسلمان بھائی کا حق کھاؤ گے، اس حدیث کے مطابق حشر کے دن تمہاری نمازیں تمہارے کام نہ آئیں گی، تمہارے روزے تمہارے کام نہ آئیں گے، یہ تمہاری ساری نیکیاں، ساری بھلائیاں، ساری اچھائیاں تمہارے کام نہ آئیں گی۔ اس لیے کہ حقوق دو قسم ہے، یاد رکھیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ وہ ہیں جو اللہ کے حقوق ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ اللہ کے حقوق ہے۔ اور حقوق العباد وہ ہے جو بندوں کے حقوق ہے۔ کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان بھائی کا حق اس نے کھایا ہوا ہے، مارا ہوا ہے، وہ حقوق العباد میں ہے۔ حقوق اللہ اگر اللہ چاہے تو بخش دے گا، اگر نہ چاہے وہ اسی کے اختیار میں ہے۔ لیکن حقوق العباد وہ ہیں کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے، خدا کی طرف سے کوئی معافی نہیں ہے۔